یار پا چلاکو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یار؟ پہلے تو یہ بتاؤ پھر وہی چلاکو، یہ چلاکو کیا مصیبت تم نے؟ یار تم باتیں ہی چلاکوؤں والی کرتے اور تمہیں کیا کہوں پا نفیس؟ فضول بےہودگی یار. اچھا یار پا جنید مجھے یہ بتاؤ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یہ ہر سال ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے رپورٹ جاری کرتی ہے. لیکن ہم شرمندہ ہوتے نہیں ہیں. شکر ہے شکر. یہ کرپشن کا جو عالمی انڈیکس بنتا ہے اس میں ہمارا ملک جو ہے تھوڑا سا کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کسی سال نیچے آ جاتا ہے. لیکن اس دفعہ بالکل اس رپورٹ میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں کرپشن پچھلے دور کی نسبت دگنا بڑھی ہے جی. اور پاکستان کرپشن کے حوالے سے ترقی کرتا ہوا 47ویں نمبر سے اٹھ کر 42ویں نمبر پر آ گیا. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جو ٹاپ 10 موسٹ کرپٹ ادارے ہیں اس میں عدلیہ اور تعلیم پھر شامل ہیں. ویسے ٹاپ پہ کون سا محکمہ ہے جی؟ ٹاپ میں تمہارا فیورٹ محکمہ پولیس ہے. اے اللہ خیر کریں یار، یہ کہیں سے پانجا کھائے گا اور مجھے بھی لگوائے گا. اس دفعہ اس رپورٹ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن چاروں صوبوں میں سے خیبر پختونخوا میں ہے. اور پنجاب کو انہوں نے نہ صرف نسبتاً بلکہ بہت اچھا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہاں پر کرپشن پچھلے سالوں کی نسبت قابل ذکر حد تک کم ہوئی ہے. تو یہ کریڈٹ میرا خیال شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. یار شہباز شریف تو میں نے سنا ہے کرپٹ افسر کو دیکھ کے کچیچیاں بھی بڑھتے ہیں. تم کیسے دیکھ لیتے ہو؟ میاں صاحب نے تو غصے میں اپنی انگلیاں چب چب کے موٹی کر لی ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کرپشن کے محاذ پر تو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن دیگر محاذوں پر ان کو وہ کامیابی نہیں مل رہی جس کی ان سے توقع لگائی جا رہی تھی. مثلا تم دیکھو کہ یہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر وہ آلموسٹ بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں. ابھی ان کے بہت قریبی دوست اور نون لیگ کے اہم رہنما جو ہیں چوہدری نثار، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے جن کی ہم ان سے توقع لگائے بیٹھے تھے. یہ چوہدری نثار صاحب جن کا ہنیری میں بھی ہیئر سٹائل خراب نہیں ہوتا. وہی چوہدری نثار اور کوئی دو چوہدری نثار ہیں یار. دو نہ بڑھاؤ ایک کو رہنے دو، وہ تو کلا ہی نہیں مان اللہ جانتا ہے ہر بندے پہ اس کو غصہ چڑھا ہوتا ہے. میں نے سنا ہے راہ جاتے ہوئے درخت سے بھی لڑ پڑتے ہیں. یہ جو تم اتنا پھیل گئے ہو نا، یہ جو تمہاری ٹہنیاں اتنی کھل رہی ہوئی ہیں اور آتے جاتے لوگوں کی آنکھوں میں لگتی ہیں، میں پارلیمنٹ میں تحریک استحقاق پیش کروں گا. ان حالات میں بھی تمہارے ترکونے اتنے کوڑے ہیں. بندہ پوچھے تو ایک پہ ترکونے ہی لگتے ہیں اور کیا رس گلے لگتے ہیں. لیکن سر اے این پی نے اور پیپلز پارٹی نے تو یہ رپورٹ مسترد کر دی ہے. اچھا یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ ہماری اپوزیشن جماعتیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور جو دیگر بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کی ساری رپورٹس بہت اچھی لگتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے وہ سچ ہے ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ حکومت میں آتی ہیں تو ان کو یہ ساری رپورٹس زہر لگنے لگتی ہیں اور وہ ایک جملہ کہہ کے ان کو مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور اے این پی نے کہا کہ اسکول کے بچوں سے رپورٹ بنوائی گئی ہے. کیوں جی رپورٹ پہ سیاہی روڑی ہوئی ہے؟ تو کیا سر یہ رپورٹ جو ہے صرف حکومت کے بارے میں ہوتی ہے؟ دیکھو نا عوام یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جو الزامات لگے ہیں یہ صرف حکومت یا حکمرانوں پر لگے ہیں. ہم اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانک کر دیکھیں نا. دیکھو نا ہمارے گھر پہ ایک میٹر ریڈر آتا ہے اور ہمیں 2 منٹ کے لیے بجلی چوری کے فضائل سے آگاہ کرتا ہے اور تیسرے منٹ میں ہمارا ایمان ڈولنے لگتا ہے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. اور بعد ازاں وہی ہم ہوتے ہیں جو واپڈا پر تبرے بازی شروع کر دیتے ہیں اور ساری اپنی تقریریں بھول جاتے ہیں، ایمانداری پر لیکچر فراموش کر دیتے ہیں. اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار واپڈا بڑی رشوت لیتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یار ہم واپڈا کو بڑی رشوت دیتے ہیں. بالکل تالی کہیں ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. بالکل. خیر یہ مثال تو غلط ہے. تم مجھے ذرا اپنا منہ دو، میں تمہیں ایک ہاتھ سے تالی بجا کے دکھاؤں. عزیزی صاحب کیا کرتے ہو یار. سوری. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ حکمرانوں کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ عوام کا رویہ ڈٹرمن کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک دن ان کے لیے تھوڑا سا حلوہ بنایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یہ آج حلوہ کیسے بن گیا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ میں روزانہ جب آٹا گوندتی تھی تو مٹھی بھر آٹا الگ بچا لیا کرتی تھی اور آج اتنی سوجی جمع ہو گئی تھی کہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا حلوہ بنا سکوں. یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر کی ضرورت سے مجھے مٹھی بھر آٹا روزانہ زیادہ مل رہا ہے.
اور فوری طور پر بیت المال کو پیغام بھیج دیا کہ آج سے میرے گھر جو راشن آتا ہے سرکاری طور پر اس میں سے مٹھی بھر آٹا کم کر دو. بیوٹیفل, کیا خوبصورت بات. اور یہ تھی ٹرانسپیرنسی. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ صرف حکومت کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم سوچیں, اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کس طرح کرپشن کے فروغ کا باعث بنتے ہیں اور ان لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جو بے ایمانی کے راستے پر گامزن ہیں, بجائے یہ کہ ان کو ہم اپنے بچوں کا ہیرو بنائیں جنہوں نے مشقت سختی کے باوجود ایمانداری کا راستہ نہیں چھوڑا. یار اللہ جانتا ہے اگر ہم لوگ کرپٹ افسروں کی واہ اور ایمانداروں کا ریکارڈ لگانا چھوڑ دینا تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے. تو مجھے کیا کہہ رہے ہو, خود کو سمجھاؤ یہ بات. میں کیا اپنے آپ کو سمجھاؤں, مجھے کہا تم نے واہ کرتے ہوئے دیکھ لیا. یہ ایسا بندہ ہے جو صرف ایک کرپٹ ایس ایچ او سے ڈر کر اس کے منہ پہ اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے. خواتین و حضرات, ایک ایمرجنسی بریک لینی پڑ گئی ہے کیونکہ لڑائی شروع ہو گئی. یہ کیا بات کیا تم نے, عقل کیا کرو یار. یہ کو بھی آخر 4 بندے چاچا جی السلام علیکم کہتے ہیں.